نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ جل شانہ مجھے اس آیت سے متعلق ضروری مضمون صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ، اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کرے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں سے بنا کر، اشرف المخلوقات میں سے بنا کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایمان دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقائد دیے، عبادات دی، معاملات دیے، معاشرت کے احکام سمجھائے اور اخلاق سمجھائے. اللہ نے ہمیں کسی چیز میں محتاج نہیں بنایا کسی کا کہ ہم کسی کے پاس جا کر کچھ مانگ تانگ کر لے کر آئے. ہمیں اللہ نے کسی چیز میں محتاج نہیں بنایا. اللہ کا جس قدر بھی کرم ہے، احسان ہے، جس قدر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے. میرے دوستو، ہمارے دین نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، مرنے کا سلیقہ بتایا کہ مرنا کیسے ہے. اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے، اس بات کو لوگوں تک پہنچا دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری ہر قسم کی عبادت، حتیٰ کہ میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. میرے دوستو، سوچئے اور خوب سوچئے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ جل شانہ کی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں اور اللہ کے لیے جینا جی رہے ہیں. اسی طریقے سے جو مر رہے ہیں تو اللہ کے لیے مر رہے ہیں. اللہ نے جس موت کو گلے لگانے کے لیے کہا وہ موت آ رہی ہے. موت تو ایک اٹل حقیقت ہے. آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد پہلے موجود تھے، آج نہیں ہیں، اور کل آپ نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد اس طرح ایک ایک کر کے سب کو جانا ہے. ہمیں اللہ جل شانہ نے جینے کا جو سلیقہ دیا، زندگی گزارنے کا جو قرینہ عطا فرمایا، اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس زندگی کے مطابق گزار رہے ہیں اور ڈھال رہے ہیں جو زندگی گزارنے کا قرینہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور فرمایا مرنا بھی اسی طرح. اب موت کے اوپر بھی ہماری پابندی ہے کہ ہمارے اوپر موت آئے تو موت بھی حالت اسلام میں آئے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہارے اوپر موت آئے
تو وہ بھی حالت اسلام میں آئے، اسلام کی پیروکاری کرتے کرتے مرو، مسلمان ہونے کی حالت میں مرو، مسلمان ہونے کی حالت میں مرو، اللہ کو یاد کرتے ہوئے مرو۔ ایک آدمی پوری زندگی گناہوں کے اندر لت پت رہے اور لتھڑا رہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی موت اچھی موت ہو۔ ہاں، جو کوئی شخص پوری زندگی دین کے مطابق اپنے آپ کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی موت انشاءاللہ امید یہی ہے اللہ جل شانہ اس کی موت کو بھی قبول فرمائے گا اور اس کی موت بھی اچھی ہو۔ اللہ کی مرضی ہے ویسے تو کہ اچھی زندگی تم نے گزاری اور اس کے بعد پھر آخر زندگی تمہاری خراب ہو جائے، یہ اللہ کی مرضی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر اللہ کا معمول یہی ہے کہ جو اچھی زندگی گزارتا ہے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کی موت بھی اچھی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ موت کے بعد ہم معافی مانگنے کے لیے اپنے وارثوں کو چھوڑ جائیں یا یہ کہ ہمیں خود اپنی تلافی کرنی چاہیے زندگی میں؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال جو آپ اپنے آپ سے کریں۔ موت کے بعد جب میت مسجد میں لائی جائے، جنازہ گاہ میں رکھ دی جائے، اور اس وقت جو ہے آپ کے وارثوں میں سے کوئی اٹھ کر کہے یا امام صاحب اٹھ کر کہے کہ فلاں فلاں صاحب کا جنازہ ہے اور اب آپ لوگ معاف کر دیں، آیا یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ کہ زندگی میں آپ ایسا کام کر جائے کہ آپ سب کو معاف کر دیں اور آپ کو سب معاف کر دیں؟ ہلکے پھلکے جائیں، دن کے گناہوں دن میں صاف کر لیں۔ کسی کی حق تلفی تم نے دن میں کی، دن میں اس کو صاف کر لو۔ کسی کی حق تلفی تم نے رات میں کی، رات میں اس سے معافی مانگ لو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ سو گئے، ہلکے پھلکے سو گئے، اس رات میں اگر گئے تو ہلکے پھلکے گئے، کوئی حساب کتاب نہیں، الحمدللہ۔ میرے دوستو، ایک تو محاسبہ یہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے دین نے ہمیں موت کا بھی سلیقہ عطا کیا ہے، اور موت کا سلیقہ یہی ہے میرے دوستو، دیگر کاموں کے علاوہ آپ اپنا محاسبہ کر کے دنیا سے جائیں، یہ نہیں کہ آپ کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت پڑے۔ اگر آپ کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں پر حساب کتاب آسان نہیں ہے، وہاں پر تو یہ ہے کہ من نوقش فقد ہلک۔ اللہ کے سامنے اگر تم حساب کتاب کا کھاتا لے کر جاؤ گے اور اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، وہ گیا کام سے، وہ بچے گا نہیں، وہ پکڑا جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال نامہ پیش ہو اور اللہ تعالیٰ بس صفحات پلٹتے جائیں اور پھر بند کر دیں اور کہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، یہ ہے کامیاب، یہ ہے کامیاب، یہ ہے حساب یسیر والا، یہ ہے آسان حساب والا۔ یہ دن تو سب کے اوپر آئے گا۔ روزانہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، چند دنوں کے بعد جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جنازے کی نماز جب روح نکل جاتی ہے، آپ سب اس کے دیدار کے لیے جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ابھی چند گھنٹے پہلے چلتا پھرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، کھاتا پیتا تھا، بات چیت کرتا تھا اور دنگے فساد بھی کرتا تھا، اچھی باتیں بھی کرتا تھا، آج ہمارے سامنے بالکل خاموش ہے۔ ہلاؤ تو نہ ہلے، کوئی اگر ہلا دے تو ہلے، ورنہ اس کے اندر خود ہلنے کی جرات بھی نہیں، اتنی ہمت بھی نہیں۔ اندازہ لگائیے سب کے اوپر یہ وقت آنا ہے، سب کے اوپر۔ آج ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس قبیلہ اور خاندان ہے، ہمارے پاس دوست احباب ہیں، ہمارے پاس ہماری پشتیبانی کرنے والے، مدد دینے والے بہت سارے ہیں، سفارش کرنے والے بہت سارے ہیں، ہمیں بچانے والے بہت سارے ہیں، لیکن جب یہ وقت آئے گا جب آپ لیٹ جائیں گے
آنکھیں بند ہو جائیں گی اور آپ کو قبر میں پہنچایا جائے گا، آپ اکیلے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت جائے تو اس طرح جائے کہ آپ ہلکے پھلکے ہوں، کسی کو مار کر آپ نہیں جا رہے، اگر مارا ہو تو معافی مانگ لیں، کسی کو گالی دے کر نہیں جا رہے، اگر گالی کسی کو دی ہے تو آپ معافی مانگ کر جائیں، کسی کا حق کھا کر نہیں جا رہے، اگر حق آپ نے لیا تو اس کو ادا کر کے جائیں یا معاف کروا کے جائیں۔ اس طریقے سے اگر آپ ہلکے پھلکے جائیں گے تو آپ کے لیے یہ موت اسلامی موت ہوگی، یہ موت قابل رشک موت ہوگی، اور یہ موت ہر ایک اس کی تمنا کرے گا۔ لیکن اگر دوسری صورت ہوئی اور وہاں جا کر اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں اور چاروں طرف سے حق لینے والے آ گئے تو آپ کی ڈھیر ساری عبادتیں کام نہیں آئیں گی۔ یقیناً آپ نے تہجد کی نمازیں بھی پڑھی، اوابین اور اشراق کی نمازیں بھی نہیں چھوڑی، فرض نماز تو آپ تکبیر اولیٰ میں شریک رہے اور سب کچھ کیا، روزے بھی رکھتے رہے، روزانہ روزے رکھتے رہے، جمعرات پیر کو روزے رکھتے رہے اور لوگوں کو کچھ دیتے دلاتے بھی رہے، یہ سب کچھ کیا، لیکن لوگوں کے حقوق لے کر جا رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہاں پر کوئی غم گسار نہیں ہوگا۔ ایک ادھر سے کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، دوسرا آئے گا اس نے مجھے کاٹا تھا، تیسرا آئے گا اس نے میرا مال لیا تھا، چوتھا آئے گا اس نے میری زمین ہتھیا لی تھی، پانچواں آئے گا اس نے میری فلاں چیز لے لی تھی، اور اللہ جل شانہ کے ہاں اس وقت انصاف ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من المفلس، مفلس جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو تم مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا وہ شخص جس کے پاس دینار نہیں، درہم نہیں، پیسے نہیں، اس کو مفلس کہتے ہیں، اس کو قلاش کہتے ہیں، اس کو فقیر مسکین کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے پاس ڈھیر ساری عبادتیں تو ہوں گی، ڈھیر ساری نیکیاں تو ہوں گی، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق غصب کر رکھے ہوں گے اور وہ حقوق آج ادا کرے گا، ادا کرتے 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 اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی حقوق باقی رہیں گے۔ اس کے بعد پھر ان صاحب حق، ان صاحب حقوق لوگوں کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اندازہ لگائیے میرے دوستو، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو صاف کیجیے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو صاف کیجیے۔ اگر آج آپ نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، ہلکا نہیں کیا، تو کل کا دن آپ کے لیے بھاری ہوگا۔ اس شخص کو کیسے نیند آئے گی؟ اس شخص کو نیند نہیں آنی چاہیے، اس شخص کو سکون حاصل نہیں ہونا چاہیے جو اپنے اوپر حقوق لے کر جا رہا ہے، قرض لے کر جا رہا ہے، یا دوسروں کے حقوق مار کر جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر تم چودھری ضرور ہو، دنیا کے اندر تم بڑے بن کر ضرور گزر رہے ہو، دنیا کے اندر تمہارے ارد گرد تمہارے گارڈ گھوم پھر ضرور رہے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے مرتے ہی سارے کے سارے تم سے دامن جھاڑ کر واپس آ جائیں گے، اور اکیلی قبر میں تم اکیلے ہی رہو گے۔ اور اس وقت یہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے کوئی کیاری ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا۔ آپ لوگوں کی تعریفوں پر نہ جائیں کہ لوگ آپ کے منہ پر تعریفیں کرتے ہیں، یا مرنے کے اوپر بھی اچھے کلمات آپ کے لیے ادا کرتے ہیں، کیا آپ ایسے تھے اور ویسے تھے؟ یہ سوچو اللہ کے ہاں آپ کیسے تھے۔ اللہ تو جانتا ہے، اور اللہ تو جانتا ہے، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ میں کیسا ہوں۔ لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، ظاہری کسی بات کی وجہ سے تعریف کرتے ہیں، مجھے پھولنا نہیں چاہیے۔ لوگ میری تعریف کرتے ہیں، جھوٹی تعریف کرتے ہیں، میری خوشامد کرتے ہیں، جھوٹی خوشامد کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بھرے میں نہیں آنا چاہیے، اور اس غرے میں نہیں ہونا چاہیے، دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے انسان کو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔
اس وقت آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ دیکھا جائے کہ اللہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے آپ کو پاس کر دیا یا نہیں۔ موت میرے دوستو ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس موت کے لیے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تم اپنا حساب خود کر لو۔ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک ہوشیار قسم کا معمولی دکاندار اپنی دکان کو جب کھولتا ہے، اس کے بعد پھر جب بند کرتا ہے، بند کرنے کے بعد اس وقت تک وہ دکان سے نکلتا نہیں جب تک اپنا حساب کتاب کا کھاتا مکمل نہیں کر لیتا کہ آج میں نے کتنا مال فروخت کیا اور کتنے پیسے میں نے خرچ کیے مال خریدنے میں اور کتنے پیسے مال بیچنے میں میں نے کمائے، اور دونوں کا موازنہ کیا ہے، آیا میرے پاس جو ہے مال برابر ہے یا یہ کہ میں نقصان میں ہوں، گھاٹے میں ہوں یا نفع میں ہوں۔ جب تک یہ معلوم نہیں کر لیتا وہ اپنے دکان کے شٹر کو بند نہیں کرتا۔ بینکار بینک کے اندر سے، بینک کا ملازم بینک کے اندر سے نکلتا نہیں ہے جب تک اس دن کے سارے حسابات مکمل نہیں کر لیتا۔ گھر میں جا کر بوجھ لے کر نہیں جاتا کہ میں آج حساب کتاب میرا نہیں ہوا اور فلاں پائی پیسے کا حساب نہیں ملا، ایسا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو ایک بہترین مثال ہے اس کی کہ جب آپ سونے سے پہلے آپ اپنے آپ کو حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ سونے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش کر دیں۔ میں نے آج دن بھر کون سے گناہ کیے، کون سے الفاظ میری زبان سے نکلے ہیں، کس کا میں نے دل دکھایا ہے۔ آج تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی دولت موجود ہے، گھمائیں اپنے ٹیلی فون کو، موبائل کو، اور فوراً اس صاحب سے بات کریں جس کو آپ نے گالی دی، جس کی آپ نے حق تلفی کی، جس کی عزت اور آبرو سے کھیلنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ منہ سے کہہ دے کہ بھائی جان مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اللہ سے معافی مانگو، اے اللہ دن بھر میں نے ایسے گناہ کیے، اے اللہ تو معاف کر دے، آئندہ دن کے لیے مجھے بچا لے اگر میری زندگی ہے، اور اگر زندگی نہیں ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میرے دوستو ہلکے پھلکے جاؤ گے، موت کی تیاری اسی طرح ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت کر کے ہم اللہ کا حق ادا کر سکیں گے پورا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا حق ہم حق عبادت ادا کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ سے معافی تو مانگ سکتے ہیں، اے اللہ اپنے کمزور بندوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اپنے کمزور بندوں کو معاف فرما دے، میں کمزور ہوں، مجھ سے گناہ ہوتے رہے اور جہالت کی وجہ سے مجھ سے ایسے گناہ ہوتے رہے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے کہہ کر اور اللہ سے آئندہ کل کی توفیق مانگ کر اگر تم معافی اللہ سے مانگ لوگے اور اللہ سے مانگ لوگے کہ اللہ آئندہ مجھے بچا لے، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اور اگر تم بچ نہیں سکے پھر گناہ سے تو یاد رکھو پھر اللہ جل شانہ معاف فرمائے گا، پھر معافی مانگنے کی توفیق دے گا، پھر معاف فرما دے گا۔ دن میں اس طرح اگر 70 دفعہ بھی تم گناہ کرتے رہو اللہ جل شانہ معاف فرما دے گا، اگر تم 70 دفعہ معافی بھی مانگتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے، اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ موت کا قرینہ اللہ جل شانہ نے بیان فرما دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی ہے، اس کے مطابق ہمیں اللہ جل شانہ موت دے اور ہمارا خاتمہ کلمے پر فرمائے اور تمام حقوق ادا کر کے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔